إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ المنتظر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. امام عالی مقام کا یہ عظیم ترین فرمان معصوم فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کی باتیں ان کی نوک زبان پہ رکھی ہوتی ہیں، اور جب امتحان آتا ہے تو دین کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں. اسی لیے انسان کو ہمہ وقت یہ تیار رہنا چاہیے کہ جو مکتب سے ہمیں درس لینا چاہیے آیا وہ لے رہے ہیں یا نہیں. اور مکتب سے درس لینے کے لیے جب تک بصیرت انسان کی کام میں نہیں آئے گی تو بصارت سے دین نظر نہیں آتا. دین کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، اور بصیرت کا تعلق قلب انسانی سے ہے، اور قلب انسانی انسان کا باطن ہے. جب تک باطن پاک نہیں ہوگا بصیرت نہیں آئے گی، اور جب تک بصیرت نہیں آئے گی دین سمجھ نہیں آئے گا، اور جب دین سمجھ نہیں آئے گا انسان منزل کمال کی طرف نہیں بڑھے گا. اسی فرمان کے ذیل میں چند ایک معروضات جو ابھی تک پیش کی اور جو چند ایک سلسلے باقی ہیں اس میں دو چار باتیں اور کر کے آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی. کہ انسان خلق ہوا ہے کمال تک جانے کے لیے، کمال لے کر نہیں آیا، منزل کمال کی طرف بڑھنا ہے. منزل کمال کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے کمال کو پہچاننا ہے. چہ بسا کہ کل عرض کیا کہ انسان اپنی زندگی کو کمال کی دنیا میں کمال سمجھ کر حاصل کر رہا ہو لیکن حقیقتاً اس کے لیے کمال نہ ہو. اور عرض کیا تھا یہ ممکن ہے کہ انسان کبھی کبھی گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں آ کر گناہوں پہ خدا کا شاکر بندہ بن جائے. اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ کیا کر رہے ہیں، جو کر رہے ہو وہ بیج بو رہے ہو، اور بیج بونے کے بعد خدا نظام ربوبیت کے سائے میں ہمیں اور آپ کو پروان چڑھائے گا. تو جو کچھ یہاں پہ بیج بویا ہے قیامت کے دن وہی اٹھا لیں گے. آج بیج بونے کا دن ہے، کل قیامت کے دن اسی کو اٹھانے کا دن ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک زمانے میں بیج بوئیں اور جب زمانہ ختم ہو جائے تو اب بیج بونے کا زمانہ ختم ہو گیا، اب فصل کو اٹھانے کا زمانہ ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا بیج بونے کا زمانہ ہے اور آخرت فصل کو اٹھانے کا زمانہ ہے. تو جو بویا ہوگا وہی اٹھا لیں گے. لیکن یہ جو بیج بو رہے ہیں
اس بیج بونے کے لیے کل عرض کیا تھا زمین ہموار ہونی چاہیے، زمین میں انانیت نہیں ہونی چاہیے، تکبر کی زمین پہ نہیں آئے، استکباریت کی زمین میں اپنا بیج ضائع نہ کریں، کیونکہ استکباریت کی زمین جب تک ہموار نہیں ہوگی، خضوع و خشوع کی منزل میں نہیں آئے گی، تو جتنا دین کا بیج بوتے جائیں گے وہ سارا زقوم میں بدلتا چلا جائے گا، اور زقوم وہی درخت ہے جو قعر جہنم سے نمودار ہوتا ہے اور انسان کے لیے خوراک بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ مزید آگے بڑھا دیں آج تاکہ پتہ چل جائے، یہی جو ربوبیت کے سائے میں آپ اور میں پروان چڑھیں گے، پہلے مرحلے میں والدین پروان چڑھیں گے، دوسرے مرحلے میں اولاد پروان چڑھے گی، یہی اولاد جو پروان چڑھانے کے لیے خالق کائنات نے آپ کے اور میرے دامن میں اپنی امانت اولاد کے طور پہ رکھ دی ہے، آیا اس کے لیے ہم نے ربوبیت کا سامان فراہم کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ کہاں سے شروع کریں؟ کہ اپنے گھر سے شروع کرو۔ کون شروع کریں؟ کہ والدین شروع کریں۔ کیسے شروع کریں؟ کہ سب سے پہلے اولاد کے وجود سے بھی پہلے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول کو فراہم کرو۔ جب دینی ماحول فراہم ہوگا، اس ماحول میں جب اولاد آنکھ کھولے گی، آسانی سے دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ گھر کو کیسے بنائیں جی؟ 2 ارکان ہیں اور 2 رکن اپنی گھریلو زندگی میں نافذ کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی اولاد دین پہ چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ تجربہ کر لیں۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ دین کی باتیں ہیں یہ فقط سننے کے لیے نہیں ہیں، دین کی باتیں ان پہ تجربہ کر کے دیکھو، تجربے کے بعد آپ کو نتیجہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی۔ وہ کیا کرو کہ اولاد سے پہلے گھر کو اور گھریلو زندگی کو دینی بنانے کی کوشش کرو۔ وہ کیسے دینی بنے گی؟ بھائی پہلے انسان اکیلا ہوتا ہے، پھر شادی کرتا ہے، شادی میں 1 سے 2 ہو جاتے ہیں، جب 2 ہوتے ہیں خواہشات الگ الگ ہوتی ہیں، ان خواہشات کے سلسلے میں پھر ہونا کیا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ 2 متضاد خواہشات جب ایک گھر میں اکٹھی ہو جائیں، عقل کیا کہتی ہے؟ اب یہاں پہ فساد ہوگا۔ آپ الگ تھے، آپ اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب دوسرا آپ کی زندگی میں آ گیا، اس کی خواہشات آپ سے الگ ہیں، آپ کی خواہشات الگ ہیں، اور چونکہ الگ الگ خواہشات ہیں، آپ کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں، وہ کسی اور راستے پہ چل رہی ہے۔ وہ اب کیا کریں کہ دونوں مل کر ایک راستے پہ چلیں؟ تو عقل یہ کہتی ہے جب خواہشیں الگ الگ ہیں تو پھر پہلے کیا کرو؟ اپنے اندر شباہتیں پیدا کرو۔ جب شباہتیں پیدا ہوں گی، شباہتیں وہیں سے جنم لیتی ہیں، کچھ لو اور کچھ دو۔ کیا مطلب؟ کچھ ماننا ہے اور کچھ منوانا ہے۔ دونوں اگر فرعون بن کر زندگی بسر کریں گے تو جو اولاد آئے گی وہ ان سے بڑھ کر فرعون بنے گی۔ وہ شباہتیں ہوتی ہیں کیسے؟ میں دونوں نمونے ذکر کر دوں جیسے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں میں، ایک میں خدا کی شباہت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ گھر میں آنے والی شخصیت آپ سے متاثر ہو کر اپنی ساری خواہشات سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے میں، شادی سے پہلے آپ کی زندگی دینی بنیادوں پہ چل رہی تھی، آپ کا رشتہ گیا، جس خاتون کے لیے رشتہ گیا وہ اصلا نہ حجاب کرتی ہے اور اپنے فیشن میں مصروف ہوتی ہے، لیکن آپ کی زندگی سے متاثر ہو کر ایک دم 180 درجے اپنے آپ کو چینج کر لیتی ہے، اور آپ تعجب کرتے ہیں یہ خاتون یہ تو کل ایسے تھی، یہ کیا ہوا کہ ایک دم 180 درجے چینج ہوگی؟ عزیز من، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس کو چینج کیا ہے اور اس چینج ہونے کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، محبت نے اثر چھوڑا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی۔ ہوتا ہے نا؟ شادی سے پہلے کیا تھی، شادی کے بعد کیسے بن گئی؟ کیسے بن گئی؟ چونکہ آپ کی زندگی دینداری کی بنیاد پہ چل رہی تھی اور آپ اس سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ آپ مؤثر بن کر اس کی زندگی کے اندر جب گئے، اس نے سارا کچھ اپنا چھوڑ دیا۔ کس سائے میں؟ محبت کے سائے میں۔ محبت وہ کام کروا لیتی ہے جو کوئی انسان کام نہیں کروا سکتا۔ البتہ محبت حقیقی ہو، دونوں خدا سے جا ملتے ہیں، اگر محبت مجازی ہو تو دونوں دنیا کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ محبت، شباہت، محبت کے سائے میں زندگی 180 درجے چینج ہو گئی۔ دوسری مثال بھی عرض کر دوں، خوب تنہائی کی زندگی تھی، نمازی بھی تھا،
عزادار بھی تھا، مسجد میں بھی آتا تھا، بارگاہ میں بھی آتا تھا، اور جیسے ہی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد مسجد بھی نہیں، عزاداری بھی نہیں، مجلس بھی نہیں، امام بارگاہ بھی نہیں، کیا ہوا؟ کہا کسی کے دام میں پھنس گیا ہے، کسی کی شباہت کے سائے میں پھنس گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ چیز پتہ چل گئی کہ جہاں پہ شباہت اور محبت آ جاتی ہے وہیں پہ انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اچھی محبت کے سائے میں آئیں گے آپ کی زندگی اچھے انداز میں بدلے گی۔ لہذا شادی سے پہلے دیکھو کہ کس کے دام میں پھنس رہے ہو۔ اسی لیے اسلام نے کیا کہا کہ جب شادی کے لیے رشتے مانگنے جاتے ہو تو یہ نہ دیکھو بینک بیلنس کیسا ہے، گھر ہے یا نہیں، گاڑی ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ دین ہے یا نہیں۔ اسی لیے ائمہ نے کہا ہے کہ جو رشتہ لے کے جاتا ہے اور رشتہ لے کے جاتا ہے دنیا داری کی بنیاد پہ، تو کہا دنیا کبھی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی، اور جو ظاہری حسن کو دیکھ کر رشتے کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں یہ ظاہری حسن بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر دینداری کی بنیاد پہ ہو یہ گھرانہ اہل بیت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ وہ پھر کیا کریں؟ کہا اولاد سے پہلے اپنی زندگیوں کو سوچو اور دیکھو کہ کیسی چلا رہے ہو، کیسے چلانا ہے۔ فقط دو کام کرو، ایک ذمہ داری خاتون کی ہے، دوسری ذمہ داری مرد کی ہے۔ جب دونوں اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کریں گے یہ گھریلو اور گھر کی زندگی اتنی پاکیزہ بنے گی، آپ مطمئن ہو جائیں جو بھی خدا امانت آپ کو دے گا وہ امانت آسانی سے دین پر عمل کرنا شروع کر دے گی۔ کیا کرو؟ اور سب سے بڑی مشکلات گھریلو زندگی میں یہ ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کیا کرو؟ کہ ایک چیز کی خاتون کو ضرورت ہے اور دوسری چیز کی مرد کو ضرورت ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور جب دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں گے یہ گھر آپ کا گھرانہ اور یہ گھریلو زندگی بہشت بن جائے گی۔ کیا کرو؟ مرد کو احترام چاہیے، اور آپ دیکھ لیں گھریلو گھر جب تباہ ہوتے ہیں، جس مرد کو اپنے گھر میں احترام نہیں ملتا اس کے اندر خلا پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی خلا پیدا ہوتا ہے وہ پھر معاشرے میں جا کر احترام کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے ہی معاشرے میں جا کر اپنے احترام کو تلاش کرتا ہے اپنی بیوی کے حقوق سے غافل ہو جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ گھر سے ہٹتی ہے، توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ بس خاتون کی ذمہ داری ہے کہ جب شوہر آئے سر کا تاج بنا کر اس کا احترام کرے، چونکہ وہ احترام کا بھوکا ہے، باقی کچھ بھی نہیں چاہیے اس کو، احترام دیں، احترام دینے کے بعد یہ گھریلو زندگی بہشت کی زندگی ہوگی۔ اور آپ جا کر دیکھ لیں اہل بیت نے یہ کر کے دیا، جب بھی مولا گھر میں آتے سیدہ آ کر استقبال کرتی، دروازے پہ امیر المومنین کا استقبال کر کے لے جاتی، خطاب کیا تھا؟ یا ابا الحسن، یا ابا الحسن، یا ابا، نام نہیں لیتی تھی، کیوں؟ اے حسن کے بابا آئیے، اے حسن کے بابا۔ یہ کیا تھا؟ مرد کو احترام چاہیے، عملی زندگی میں سکھایا اہل بیت نے، مرد کو احترام دے گے نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا گھر بہشت بن جائے گا۔ پلٹ کر مرد کی کیا ذمہ داری ہے خاتون کے لیے؟ خاتون جذبات میں بہہ جاتی ہے، جذبات کو کنٹرول کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری۔ مرد وہ بنے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو خاتون کو کنٹرول کرنے کی۔ خاتون کو محبت چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، آپ یقین جان لیں، نہ خاتون کو گاڑی کی ضرورت، نہ ویلے کی ضرورت، نہ پیسے کی ضرورت، نہ بینک بیلنس کی ضرورت۔ کس چیز کی ضرورت ہے مرد کو؟ خاتون کو محبت کی ضرورت ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ مرد کا کام ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہ بات سوچنے کی ہے، غور کرنے کی، اپنی زندگیوں میں جا کر دیکھ لیں، اور اس کی ضرورت اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب اولاد بڑھ کر بڑی ہوتی ہے اور گھر سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد والدین اکیلے ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کا احساس ہوتا ہے کہ والدین کو کون سی چیز چاہیے۔ میاں ہے اور بیوی ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا آدمی ان کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ خوب آپ دیکھیں ہماری زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہیں، مرد کو احترام ملتا ہے اور پلٹ کر مرد عورت کو محبت دیتا ہے، اب وہ گھر میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقین رکھ لیں کہ آپ کا ایک محبت بھرا جملہ کبھی بھی خاتون بھولتی نہیں ہے۔ لڑائیاں ہوتی رہیں، آپ ایک جملہ محبت بھرا استعمال کریں سب کچھ بھول جاتی ہے۔ بس خاتون کو محبت دیں۔ یہ کیوں دیں؟ کہ جب محبت کے سائے میں دونوں اپنی زندگی کو آگے گزارو گے، جو اولاد آپ کے گھر میں امانت کے طور پہ آئے گی وہ خود دین کے راستے پہ چلے گی۔
اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اگر مرد نے محبت نہ دی، محبت باہر سے جب تلاش کرے گی تو پھر وہ وہیں کی ہو جائے گی. آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہی چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ آئیں، آج بھی فرصت ہے، ابھی بھی یہ وقت ہے انسان کی زندگی میں کہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو فرعونیت کے سائے میں جو گزار رہے تھے، آئیں دونوں مل کر آج مجلس حسین میں یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم مکتب حسین سے درس لے کر مرد اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے گا، خاتون اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی، گھریلو زندگی اہل بیت کے سائے میں گزرے گی، اور جیسے ہی اہل بیت کا سایہ آپ کی زندگیوں میں پڑے گا آپ کی اولاد سرسبز ہو جائے گی. ہماری اولاد جو دین کے سائے میں نہیں پنپتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کسی اور کے انڈر جا کر یہ تربیت پائے. نہیں عزیز من، پہلی درسگاہ آپ کا گھر ہے، اور کر لیں، کل سے آزما لیں آیا واقعا یہ دین کا فارمولہ کام آتا ہے یا نہیں آتا. اب اس کا دوسرا نمونہ عرض کر دوں، بلکہ ذکر بھی اسی لیے کرنا تھا، اس کے لیے مقدمہ بنایا ہے. خوب آئے پیغمبر کی بیٹی، اکلوتی بیٹی، عظمت میں وہاں آ پہنچی کہ جہاں پہ پیغمبر اسلام کو یہ کہنا پڑا ہے یا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. یہ احترام کس نے دیا ہے؟ گھر سے ملا. اور یہ کہاں سے ملا؟ بیوی اور میاں کی محبت اور احترام کی زندگی سے ملا. کس کمال تک جا پہنچی کہ سارے انبیاء پیچھے رہ گئے، سیدہ آگے بڑھ گئیں. ہوا کہاں سے؟ کہ گھر کا ماحول ایسا تھا. اس گھر کے اندر جب آئے اور اگلا زندگی کا دور شروع ہوا، میاں اور بیوی کی زندگی جب آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ جب گھر پہ مسلمانوں نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد سیدہ کے احترام کو پامال کیا. پامال کرنے کے بعد سیدہ نے آخری وقت تک رضایت کا اعلان نہیں کیا، اور جب وہ درندے پشیمان ہوئے اور آ کے کہا کہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں، امیر المومنین کو بیچ میں واسطہ قرار دیا، اور واسطہ قرار دینے کے بعد امیر المومنین واسطہ بنے اور آ کے کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. سیدہ نے کیا کیا؟ احترام، محبت، احترام اور محبت کے سائے میں جب زندگی آگے بڑھی، نتیجہ کیا ہوا؟ کہ آپ شوہر ہیں، البیت بیتک والامت والحرۃ امتک. مولا آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ احترام کا عالم یہ ہے کہ مولا پوچھتے کیوں ہیں؟ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں، جو آپ کہو میں مانتی ہوں. یہ ہے اسلامی زندگی، یہ ہے. اور آج اگر اسی زندگی کو گھر سے شروع کریں، اور گھر سے شروع کرنے کے بعد کہاں پہ اس کو اپلائی کریں؟ اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں آئیں، گھر سے زندگی کا آغاز کریں، اور انہی زندگیوں کو اٹھا کر اپنے مکتب حسینی میں لے کر آئیں. امام بارگاہ میں کیسے آئیں؟ کہ اسی نظام کے تحت امام بارگاہوں میں آئیں. کس لیے؟ یعنی ایک طبقہ عزت سے پیش آئے، دوسرا طبقہ محبت سے پیش آئے، ایک طبقہ احترام سے پیش آئے، دوسرا طبقہ محبت سے پیش آئے. آپ یقین جانیں یہی ماحول آپ کا بہشت بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ تو پھر کیا ہوا کہ ہم اس سے دور ہیں؟ اس کا مطلب ہے نا ہم نے اس ماحول کی لذت کو ابھی چکھا نہیں ہے. اس ماحول کی لذت کو چکھیں، گھر سے یہ ماحول نکالیں، لے کے آئیں امام بارگاہوں میں. ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی ذات پہ. اگر ہو سکے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ پیچھے بھی نظر آ رہا ہے کہ مومنین آ رہے ہیں. آ جائیں سلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. اور آگے آ جائیں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. گھر تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اکبر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اور یہ تجربہ کر لیں اپنی گھریلو زندگی کے اندر. اگر شوہر محبت دیتا ہے بیوی کو، اور بیوی عزت کرتی ہے شوہر کی،
اولاد ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی فرما بردار نہ بنے، کیونکہ اولاد دیکھتی ہے کیا کرتے ہیں. اب ماں کس طرح بلاتی ہے، شوہر کس طرح بلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر بچے کیسے ہوتے ہیں. عزیز من، اگر محبت کو تلاش کرنے اپنے گھر میں تلاش کر، اگر احترام کو تلاش کرنے اپنے گھر میں تلاش کر، اور پہلا قدم اپنی انانیت پہ یہ رکھ کر آؤ احترام کی دنیا میں اور عزت اور آبرو اور محبت کی دنیا میں یہ کام کرو، اور اس کے بعد اسی ماحول کو گھر سے اٹھا کر امام بارگاہ میں لے آؤ. جب امام بارگاہ میں آئے گا یہ ماحول، آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی محبت عزت اور احترام کو دیکھ کر لوگ خود ہی جذب ہونا شروع ہو جائیں گے، بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا ماحول دیکھیں گے، ماحول دیکھنے کے بعد آپ کے ماحول میں جذب ہوں گے. تو یہ کام شروع کہاں سے کریں؟ کون عزت دے، کون احترام کرے، کون محبت دے، کون کس طرح سے پیش کہاں سے لینا ہے، وہ دین سکھائے گا. آئیں تھوڑا سا ٹائم دین کو بھی دیں. دین جب آپ کو بتائے گا اس کے بعد آپ کا گھر بہشت بن جائے گا. کیسے کریں؟ اب انشاءاللہ بعض چیزیں ہیں جو کل عرض کروں گا، اور ایک دو چیزیں جو آج ذکر کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمیں کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جی گھر کے اندر، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے، اولاد کیا ہو؟ نیک ہو. اور یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس دنیا کے اندر گھرانہ کہ جن میں والدین یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولاد بری ہو جائے. آپ یقین جانیں برے سے برے لوگ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بری ہو. اور آپ دیکھ لیں، اور یہ تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر کیا کریں کہ یہ اولاد اچھی ہو؟ چاہتے ہیں کہ حافظ بنے، چاہتی ہے نمازی بنے، چاہتی ہے دیندار بنے، چاہتی ہے امام بارگاہ میں آئے. لیکن بعض ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہیں. جی ہم تو جاتے ہیں امام بارگاہ میں، وہ آتی نہیں ہے. خود جس زمانے میں کام کرنا تو زمانے میں کام نہیں کیا، اب جب بڑھاپے میں پہنچ گیا اور جب سارا زمانہ ختم ہو گیا، اب بیٹھ کے پچھتاوا ہوتا ہے کہ جی اب کیا ہوا، اب کیا کریں. وہ مشکل ہوتی ہے. ہر کام کو اپنے وقت پہ انجام دیں. جب اپنے وقت پہ انجام دیں گے اثر آپ کو ملے گا. وہ گھریلو تربیت میں اپنے آپ کا پہلے ماحول بنائیں، پھر اس ماحول کو عام کریں. جیسے عام کرتے جائیں گے انسانوں کی تربیت ہوتی چلی جائے گی. وہ کہاں سے شروع کریں بھائی؟ ایک نقطہ ہے جس کو بیان کرنے کی واقعاً بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے بھائی ماہ رجب آتا ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں، ماہ شعبان آتا ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں، ماہ رمضان آتا ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں. اور ہم نے رجب میں بھی تیاری نہیں کرنی ہوتی، شعبان میں بھی تیاری نہیں کرنی ہوتی. ماہ مبارک میں آ جاتے ہیں، تھوڑے بہت اعمال کر لیے، روزہ رکھ لیا، بھوک پیاس برداشت کر لی. بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید ہم تو اعلیٰ علیین تک پہنچ گئے. یہی ہوتا ہے نا. وہ جب روزے رکھ لیتے ہیں تو ہم تو خدا پہ احسان کرتے ہیں، اتنا لمبا دن تھا اور ہم نے روزہ رکھا، اور خدا کو کیا چاہیے؟ لگتا ہے کہ شاید اس نے خدا کی کوئی مشکل حل کرنی ہے. اور یہ ہو رہا، اور یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ یقین جانیں ایک جگہ محرم پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ مجالس پڑھی تو ایک خاتون ملی بعد میں، جیسے ہوتا ہے اپنا دین کا کوئی مشکل اور سوال کیا اور یہ وہ، تو کہا مولانا آپ ان کی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ نمازیں پڑھ کے ہی بہت بڑا احسان کرتی ہوں خدا پہ. آپ کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ وہ نماز پڑھ لی بہت ہے، اب تو اور کیا چاہیے خدا کو؟ اب اس بیچاری کی ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس کی نماز سے خدا کی کوئی مشکل حل ہو رہی ہے. عزیز من، دین پہ عمل کرو گے تو خدا کی مشکل حل نہیں ہوتی، آپ کی مشکل حل ہوتی ہے. اور اگر نہیں پڑھتے ہو تو خدا کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں خطرہ ہے. خوب احترام اور عزت کا ماحول کیسا ہو. اب وہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے، لطیفہ ہے، اور لطیفہ اس لیے نہیں ہے کہ میں لطیفہ سنانے کا عادی بھی نہیں ہوں، لطیفہ اس لیے کہ اسی کے اندر حکمت بھرا پیغام ہے. وہ ہے لطیفہ یہ کہ گدھا کھڑا ہوا تھا تو کوئی ساتھ پاس سے گزرا تو ظاہر گدھا ہے، وہ حیوان ہے، عقل و شعور تو اس کے اندر ہے نہیں، اور اجنبی تھا. جیسے ہی وہ آگے آیا تو گدھے نے لات ماری. اب یہ بھائی صاحب انہوں نے پلٹ کر 2 ماری اور کہتا ہے میں تم سے کم ہوں. آقا ہم اس روش پہ، اس ڈگر پہ ہماری زندگیاں چلتی ہیں. بیوی نے کچھ کہا، خوب اب مرد گویا میں ڈبل سناؤں گا، میں تم سے کم ہوں. اس نے ایک بات کی، اس نے پورے خاندان کو لپیٹ دیا. خاتون نے پلٹ کر یہی کام کیا. پھر کہتے جی گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، مولانا کوئی تعویذ دیں. تعویذ کیا ہوتا ہے؟ تعویذ سے یہ گھرانے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اور پورے قرآن گھر میں لٹکے رہتے ہیں، مولانا کی تعویذ سے کیا اثر پڑے گا؟ پورا قرآن گھر میں رکھ لینے سے تبدیلیاں نہیں آتی، قرآن کو دل میں اتارنے سے زندگیاں پاکیزہ بنتی ہیں.
آؤ قرآن کو زندگیوں میں اتارو، اس کے بعد دیکھو زندگی پاکیزہ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ کہاں سے شروع کریں؟ پہلا قدم کا اپنے آپ کی اگر تربیت کرنی ہے اور ماحول کو بہشتی بنانا ہے، اسلام نے کہا رجب سے تیاری کرو۔ اور ایک روایت ہے، میں آج اس کا معنی کر دوں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ رجب مہینہ ہے انسان کی تیاری کا، رجب میں تیاری کرو، تیاری کے ساتھ شعبان میں آؤ، شعبان میں تیاری کرو، تیاری کے ساتھ رمضان میں آؤ، جب رمضان میں تیاری کر لو اب اس قابل آئے ہو کہ محرم حسین کا منا سکو۔ تو رجب میں کیا ہوتا ہے؟ حدیث سنی ہوئی، میں ابھی اسی کا معنی کر دوں تاکہ ایک قدم آگے بڑھ دیں ہم معرفت کے باب میں۔ کہا جاتا ہے حدیث میں کہ این الرجبیون، قیامت کے دن آواز آئے گی این الرجبیون، کہاں ہے رجبی، کہاں ہے جنہوں نے رجبی بن کر زندگی گزاری ہے؟ آواز آئے گی نا۔ اور پھر مولانا لوگ کہتے بھی ہیں کہ رجب میں کیا کریں؟ روزے رکھیں، روزے رکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا زیادہ ثواب ملے گا، خود ملے گا، یہ آپ مطمئن رہے گا، آپ روزہ نہ بھی رکھے تب بھی مل جائے گا۔ اور میں تو کوئی تقسیم کرنے نہیں آیا ہوں، خدا نے کہا میں دے دوں گا، تم نیت کر لو، عمل نہ بھی کرو تب بھی دے دوں گا، ثواب دے دوں گا، لیکن تم مقصد حیات تک نہیں جا سکتے ہو۔ آواز آئے گی این الرجبیون، کدھر ہیں وہ رجب کے مہینے میں زندگی گزارنے والے؟ اب کئی بھوکے پیاسے اٹھ کے دوڑنا شروع ہوں گے، اور ملائکہ کہیں گے رک جاؤ، تمہارے اندر تمہیں رجب کی ایک علامت بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب یہی پہ وہ لمحہ فکریہ سوچنے کی بات ہے آپ اور میرے لیے کہ ہم کیسے رجبی بن سکتے ہیں۔ رجبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو رجب سے منسوب ہے۔ منسوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثلا ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی۔ یہ پاکستانی کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ کا تعلق کہیں جڑا ہوا ہے، جہاں سے آپ کا رابطہ جڑا ہوا ہے اسی رابطے کو بیان کرنے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے پاکستانی۔ یعنی آپ ایک سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، اس زمین سے چونکہ وابستہ ہیں اسی سے آپ کو نسبت دی جاتی ہے، اسی لیے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں۔ یا ایرانی کہہ دیا، ایرانی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا رابطہ کہیں ایران سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے یائے نسبتی۔ یائے نسبتی کیا ہے؟ یعنی آپ کی نسبت کو بیان کر دی کہ آپ کس سے وابستہ ہیں، پاکستانی، ایرانی۔ اب کہا جاتا ہے یہ کون ہے جی؟ جعفری۔ جعفری کا معنی کیا ہے؟ جس کی نسبت امام جعفر صادق سے ملتی ہے۔ اب وہ ملتی ہے یا نہیں ملتی آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ علوی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جو نسبت اپنی، اسی لیے کہا جاتا ہے الہی بنو۔ الہی مطلب کیا ہوا؟ اپنی نسبتیں خدا سے جوڑو۔ یہ الہی انسان ہے، یعنی اس کی زندگی میں جتنے بھی رابطے ہیں سارے خدائی رابطے ہیں۔ خدائی رابطوں سے آپ الہی بن جاتے ہیں، آپ خدائی بن جاتے ہیں۔ رجب سے رابطہ جوڑیں گے تو رجبی بنیں گے، اور خدا نے کہا کہ رجب سے رابطہ جوڑنے سے پہلے باادب بنو۔ باادب جب بنو گے رجب کا اثر تمہاری زندگیوں میں آئے گا، اور اگر آپ نے ادب کا خیال نہ کیا تو رجب کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان سے محروم ہو جاؤ گے۔ عزیز من، رجبی بننے کے لیے ادب یہ ہے کہ روزہ رکھو۔ ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھنا یہ ادب ہے رجبی بننے کے لیے۔ جب آپ ادب سے ہوتا ہے نا، آپ عموماً ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، با ادب با مراد، بی ادب بے مراد۔ یعنی اگر ادب سے آئیں گے مرادیں ملیں گی، اور اگر ادب کا لحاظ نہیں کیا تو مرادیں نہیں ملیں گی۔ پس رجب میں ایک ادب ہے، وہ ادب کیا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے، روزے کی حالت میں ہوں، یہ ادب ہے، یعنی با ادب انسان ہے۔ وہ جب روزہ رکھ لیا، فاقہ کر لیا، فاقے سے آپ رجبی بن جائیں گے۔ اور رجبی بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اور رجب کے مقصد تک جانا ہے۔ اگر وہاں پہ چلے گئے تو رجبی بن جائیں گے، اگر ادب کے سائے میں گئے، یعنی روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد روزہ رکھ کر با ادب ہو کر آپ مقصد کی طرف جب گامزن ہوئے تو آپ رجبی بھی بن جائیں گے۔ کا تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں اپنے گھر میں رہتے ہوئے دونوں رجبی بننے کی کوشش کریں۔ اب مجبور ہوں کہ یہاں پہ معنی کروں، عربی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بعد ایک حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے۔ عرب میں لفظ رجب معنی کیا ہے اس کا؟ رجب
یہ اب مثال کے ذریعے سمجھا پاؤں گا، ویسے ممکن نہیں ہے۔ رجب عربی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض آپ باغبان ہیں اور باغبانی میں کیا کرتے ہیں، آپ درخت یا باغ لگاتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے، جتنا اضافی گھاس ہوتا ہے وہ کاٹتے ہیں، جہاں پہ پانی کی ضرورت ہو پانی دیتے ہیں، جہاں پہ کھاد دینے کی ضرورت ہو کھاد دیتے ہیں۔ کھاد دینے کے بعد یہ پودا کیا کرتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور بعض پودے ایسے ہوتے ہیں جو تیزی سے بڑھتے ہیں، بعض ہیں جو آرام آرام سے بڑھتے ہیں اور بعض تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اور جو تیزی سے بڑھتا ہے اس میں کمزوری ہوتی ہے، اور جو اپنے ٹائم پہ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گھروں میں بھی بعض بچے ایک دن میں دیکھتے ہیں چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، بعد میں پتا چلا 2 سال کے بعد او کتنا لمبا قد نکال لیا انہوں نے۔ قد لمبا ہو جاتا ہے لیکن اندر انرجی، پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو جم میں بھیجو، ان کو کوئی خوراک اچھی دو، خوراک اچھی دینے کے بعد ان کی باڈی مضبوط ہو جائے۔ یہ بعض درخت بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو جلدی نشو و نما کرتے ہیں، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھا نا آپ نے، جب اوپر جاتے ہیں تیزی سے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی جھکتے ہیں آپ کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں جڑ سے اکھڑ نہ جائے۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں، چونکہ باغبان ہے اس کو پتہ ہے مجھے کیسے پروان چڑھانا ہے، تو پھر وہ درخت اس لمبے درخت کے ساتھ ایک لکڑی لیتا ہے، لکڑی کو زمین میں گاڑ دیتا ہے اور اس پودے کو لکڑی کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ باندھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب ہوا چلے تو یہ لکڑی اس کو سہارا دے، جب سہارا دے گی یہ مضبوط ہو جائے گا، اور جب وہ پھل پھیل کے مضبوط ہو جاتا ہے پھر لکڑی کو اتار لیتے ہیں کہ آئیے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اس لکڑی کو عربی زبان میں رجب کہا جاتا ہے۔ اس لکڑی کو عربی میں رجب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ یہ لکڑی اس درخت کو سہارا دیتی ہے۔ وہ درخت جو اپنے پاؤں پہ نہیں چلتا اس کو سہارا دینے کے لیے باغبان یہ کرتا ہے کہ مجھے سہارا دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے بیٹھ کر سوچئے، خالق کائنات نے اپنا جب دین بھیجا، دین کمزور تھا، اس کمزور دین کو رجب کی ضرورت تھی، اس دین کو پہلا رجب ابو طالب دیا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پہلا دین کا رجب جناب ابو طالب، بعد میں اسی دین کا رجب پیغمبر خاتم، اور پیغمبر خاتم جب جانے لگے خالق نے کہا میں رجب میں دین کے اہتمام کے لیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے رجب میں رجب کے مولود کا اہتمام کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المومنین رجب بنے دین کے لیے، پھر امیر المومنین نے حسن جیسا فرزند دیا، کہا یہ دین کے لیے رجب ہے، پھر حسین جیسا رجب، پھر علی اکبر جیسا رجب، علی اصغر جیسا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کی عمریں کتنی تھی، زندگی کتنی تھی، ہر ایک شخص اپنی اپنی ذات میں رہ کر دین کے لیے رجب بنا تھا۔ اور رجب ہوتا کیا ہے، کہا ہم زمین میں گاڑ دیے جائیں گے لیکن ہم دین کا سہارا بنائیں گے، ہم جب تک ہیں دین نیچے نہیں آئے گا۔ اہل بیت نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ ہم دین کے لیے رجب ہیں، دین کے لیے ہم سہارا ہیں، یعنی ہم ہیں تو دین باقی، اور جیسے ہی ہم ہٹ جائیں دین زمین بوس ہو جائے گا۔ اسی لیے دین کو زمین بوس نہیں ہونے دیا، ایک کے بعد ایک رجب کی صورت میں تبدیل ہوتا رہا۔ عزیز من، رجب جو بن جاتا ہے دین کے لیے، وہ گھر سے خرچ کر کے دین کی سربلندی کو چاہتا ہے، اس لیے کہ دین کے لیے رجب بنا ہوا ہے، دین کے لیے سہارا بنا ہوا ہے۔ آئے اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم ایسے ہیں کہ جنہوں نے دین کو سہارا دیا ہے، یہ دین نے ہمیں سہارا دیا ہوا ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں عمومی سطح پہ یہ جو مشکلات آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم نے دین کو اپنی بساکھی بنایا ہوا ہے، دین کے لیے بساکھی بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیسے ہوا؟ میں اپنی ذات سے شروع کروں، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا،
تو یہ ساری عزت کس نے دی ہے؟ دین نے دی ہے. دین کے لیے میں نے کیا کیا؟ دین کا سہارا بنا. اگر دین کا سہارا بنا ہوتا میں دین کی بات کرتا. اور وہ جو ممبر پہ آ کے ممبر رسول پہ بیٹھ کر اپنی جیب کو بھاری کرنے کی خاطر حدیثیں بھی گھڑ کے بیان کرتا ہے، مومنین کے دل بھی نرم کر دیتا ہے، اور مومنین کے دل کرنے کے بعد مومنین کو اس بات پہ اکساتا ہے کہ تمہیں دین پہ خرچ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو پیش کر دیتا دین پہ خرچ کرو یعنی مجھے دو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نہ دین اپنے منزل کمال پہ پہنچتا ہے، نہ مومنین اپنی منزل کمال پہ پہنچتے ہیں. عزیز من، اگر دونوں نے رجب بن کر دین کو سہارا دیا ہوتا، نہ اولادیں تباہ ہوتی، نہ مکتب بند ہوتا، نہ دین کے اندر کوئی کمی آتی. یہ دین کے اندر جو کمی آئی یا مکتب کے اندر کمزوری آئی، اس میں مشکل یہ تھی کہ نہ مومنین رجب بننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ مولانا دین کا رجب بننے کی کوشش کرتا ہے. تو آؤ دین کا سہارا بنو. دین اگر زمین پہ جا رہا ہے، زمین بوس ہو رہا ہے، آپ کی یہ عظمت دیکھی جائے گی کہ آپ دین کا سہارا بنتے ہو یا نہیں. اگر سہارا بن گئے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آواز آئے گی، این الرجبیون، کہاں ہیں جو اپنے رجب بن کر زندگی گزارتے ہیں؟ کہو آؤ اگر رجبی بن کر زندگی گزاری ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنا دیا، یہ دیکھا جائے گا کہ کس عالم میں دیا. جب زمین بوس ہو رہا تھا آپ نے 500 کرونا دے دیا، 500 کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ اس 500 کرونے سے دین کہاں تک پہنچا ہے. لاکھوں دے دیں اور دین کو نابود کر دیں، کیا فائدہ ہوا؟ بس یہ نہ دیکھو کہ کیا دیا اور کتنا دیا، یہ دیکھو کہ دینے کے بعد دین کہاں پہنچا ہے. اس لیے عزیز من، میں یہاں پہ ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ دین کے اندر کثرت عمل نہیں دیکھا جاتا بھائی. آپ کا چھوٹا سا عمل ہو اور چھوٹے سے عمل کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس عالم میں دیا ہے. انگوٹھی ایک تھی چھوٹی سی انگوٹھی، ایک چھوٹی سی انگوٹھی تھی. ہوا کیا؟ پوری آیات مدح و ثنا میں نازل ہو گئی. کیوں؟ انگوٹھی نہ دیکھو، یہ دیکھو کس عالم میں دی ہے. جس عالم میں دی، عظمت یہ ہوئی کہ خالق کائنات نے قرآن کا قصیدہ بنا کر پیش کر دیا. روٹیاں 3 تھیں، 3 روٹیاں. اور روٹی کیا ہوتی ہے بھائی؟ کتنی قیمت اس کی؟ 3 روٹیاں دی، پورا سورہ حل اتی نازل کر دیا. اور اس میں فقط معصومین کی ذات شامل نہیں ہے، فضہ بھی شامل ہے. خدا کو عدد 5 کا پورا کرنا تھا، پیغمبر کو نکال دیا، فضہ کو ڈال دیا، عدد 5 بن گیا. عجب، فضہ اس مقام پہ آ گئی کہاں سے؟ 2 روٹیوں سے. بس 2 روٹیاں معیار نہیں ہیں، یہ دیکھنا ہے کس عالم میں دی ہیں، دین کے لیے سہارا بنے یا نہیں بنے. عزیز من، خدا کا شکر ادا کر کہ تیرا پیسہ دین کے کام آ جائے. تیرا پیسہ اگر دین کے کام آ گیا، دین کا سہارا بن گیا، کل علی کے ساتھ محشور ہوگا. اور اتنا پیسہ لینے کے بعد بھی اگر تو مر گیا اور پیسہ یہیں پہ پڑا رہا، نہ فقط یہ کہ اہل بیت نہیں بلکہ قارون کے ساتھ ہمیں محشور کیا جائے گا. قارون کون تھا بھائی؟ جانتے ہیں؟ نہیں سنا؟ قارون کون ہے؟ کزن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کزن، چچا زاد. دونوں ایک کیا ہے؟ اولی العزم پیغمبر. دوسرا کون ہے؟ قارون. دونوں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ایک قارون ہے اور اس کے نمونے ہیں، اور دوسرا حضرت موسیٰ ہے، اس کے بھی نمونے ہیں. وہ حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں اور اس کے پاس بہت کچھ ہے. کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو نجات دی، دائرہ دین میں لے کے آیا، اور اس نے ایک آدمی کی اصلاح نہیں کی. عزیز من، کیسی زندگیاں گزر رہی ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ساری چیزیں علم کی دنیا میں ہمیں معلوم ہیں، لیکن مقام عمل میں چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لطیفے کی حد تک ہے، ایک یہ زندہ واقعہ ہے. ایک شخص تھا بڑا مالدار، پاکستان میں قصور سے اس کا تعلق تھا، بہت ہی مالدار تھا. تو نہ کوئی خمس، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی صدقہ، نہ کوئی خیرات، نہ کوئی دین کے لیے کوئی کام کیا، سارا بٹورتا رہا. جب مرنے لگا تو کسی نے کہا کہ مر تو رہے ہی ہو، اپنی زندگی میں ابھی تک زندہ ہو تو کچھ راہ دین پہ دے کے جاؤ. تو جواب دیتا ہے کہ راہ دین میں جان دے رہا ہوں یہ کم ہے.
وہ یہ جان چلی جائے گی اور یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. یقین بھی ہے لیکن ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ پھر بھی چپکے ہوئے ہیں. آئے دین کا سہارا بنے, دین کے لیے خرچ کرو. وہ مالدار ترین خاتون مکہ کی, سب کچھ تھا, لیکن جب دنیا سے گئی تو گھر میں اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس کے لیے کفن خریدا جا سکے. خدا نے کیا کہا کہ اے پیغمبر, اے میرے حبیب, پریشان نہ ہو, خدیجہ کا کفن ہمارے ذمے ہے. کہاں ہیں ہم اور کہاں ہیں ہماری زندگیاں؟ پہلا ادب, رجب بن کر زندگی گزارو. ہوگا کیا؟ اولاد تمہاری صالح ہو جائے گی. کیسے رجب بنو؟ کا سہارا بنو. مرد بیوی کے لیے سہارا بنے, بیوی پلٹ کر مرد کا سہارا بنے, دونوں رجبی بن جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اولاد صالح ہو جائے گی. آئیں یہ کام کریں, تجربہ کر لیں, اور تجربہ کرنے کے بعد دیکھیں آپ کی اولاد کہاں جاتی ہے اور کیسے جاتی ہے. پریشان نہ ہو, اگر رجبی بن گئے اور رجبی بننے کے لیے صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی, آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت انداز سے گزر رہی ہے. پھر پریشان نہ ہو اولاد کہاں جا رہی, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ میں نے دین کو سہارا دیا ہوا ہے, اور یہ خدا کا وعدہ ہے جو میرے دین کو زندہ رکھے گا میں اس کو زندہ رکھوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اگر تم نے خدا کی مدد کی, پلٹ کر خدا بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے, تمہیں عزت دے گا, تمہیں آبرو دے گا, تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کرو تو صحیح خدا کی مدد. اب بعض لوگوں کو یہ جھانسا ہوا کہ جی خدا کی مدد کرنی ہے تو معاذ اللہ خدا محتاج ہے. خدا محتاج ہے تو پھر کیوں کہا کہ میری مدد کرو, اور پھر اعلان بھی کر دیا کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اب یہ سمجھنے کے لیے مثال کا سہارا لوں گا تاکہ پتہ چلے کہ رجبی کیسے ہوتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ٹائم ختم ہو گیا اور میں اپنی بات کو نہیں پہنچا سکا جہاں پہ پہنچانا تھا. انشاءاللہ اسی سلسلے کو کل آگے بڑھاؤں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم رجبی بنو, دین کو سہارا دو, دین پلٹ کر تمہیں سہارا دے گا. خدا نے بھی کہا کہ تم خدا کی مدد کرو, خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. وہ کیسے خدا کی مدد کریں؟ خدا کی مشکل کیا ہے؟ ہماری مدد سے کون سی خدا کی مشکل حل ہوتی ہے؟ مثال کا سہارا اس لیے لیتا ہوں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. آپ نے دیکھا ہے والدین کو, کریم والدین, مہربان والدین, جب چھوٹے بچوں کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں, بڑا کرنا چاہتے ہیں, اور ادھر سے بچہ ضد کرتا ہے, اور ضد کس میں عالم میں ہوتی ہے. دیکھا ہے آپ نے گھروں میں, کبھی کھانا نہیں کھاتا, اور کھانا نہ کھانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ دن بہ دن کمزور ہوگا اور ایک دن نابود ہو جائے گا, اور والدین نہیں چاہتے کہ یہ نابود ہو. اب پھر والدین ایک حکمت بھرا فارمولہ استعمال کرتے ہیں. وہ فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا تم میرا کام کرو, میں تیری ضرورتیں پوری کروں گا. میرا کام کیا ہے؟ کہا میرا کام یہ ہے کہ تو کھانا کھا لے. میرا کام یہ ہے کہ تو یہ کھانا کھا لے, میں تمہیں ٹافی دوں گا. اب وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک لقمہ لگاتا ہے, والدین کا منہ بھی دیکھتا ہے کہ دیکھو میں کھا رہا ہوں, تمہارا کام کر رہا ہوں, میں تمہارا کام کر رہا ہوں, اپنے وعدے سے ہٹنا نہیں. ٹافی دینی ہے, موبائل دینا ہے, ٹیبلٹ دینا ہے, سائیکل لے کے دینی ہے. یہ سائیکل کیوں دے رہے ہیں؟ اور ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا کام کرو. اور میرا کام کیا ہے کہ لقمہ گلے سے اتار لو. اب انصاف سے بتاؤ یہ کس کا کام ہے؟ لیکن وہ چونکہ والدین حکمت بھرے ہیں, مہربان ہیں, انہی کی گود میں خدا نے اپنی امانت کو رکھا ہے کہ جو جانتے ہیں. جو جاہل والدین ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میری بلا سے کھاتا تو کھایا نہیں جائے جہنم. جب والدین ایسے ہوں گے تو اولاد کیا ہوگی کہ ہم 2 قدم آپ سے آگے جہنمی ہوں گے. وہ حکمت بھرا ماحول اپنے گھر کے اندر فراہم کرو. وہ کرنا کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ میرا کام ہے کرو. اور کرنے کے بعد ہوتا ہے کہ کیا ہے؟ والدین مہربان ہیں. اور مہربانی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی وہ لقمہ کھا لیتا ہے, لقمہ کھانے کے بعد کہتا ہے میں نے آپ کا کام تمام کر دیا, اب کیا کرو؟ آپ اپنا کام کرو. وہ کیا ہے؟ جو ٹافی کہی تھی آپ دے. خدا نے بھی یہی کہا کہ اے انسان تو نماز پڑھ, یہ میرا کام ہے, تمہیں بہشت دوں گا, تمہیں حور العین دوں گا, تمہیں باغات دوں گا. اب یہ انسان نماز پڑھتا ہے خدا پہ, خدا تو نے وعدہ کیا تھا نا, ٹافی دینے کا وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ اب اس کو یہ بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ یہی نماز پڑھنا ہی تیرا اپنا کام ہے, خدا کا نہیں ہے. عزیز من, یہ نماز پڑھنا تیرا اپنا کام ہے, روزہ رکھنا تیرا اپنا کام ہے. یہ خدا مہربان ہے, چونکہ تو نہیں جانتا اس لیے کہتا ہے تو میرا کام کر, میں تیرا کام کرتا ہوں.
او عزیز من، دین پہ عمل کرنا یہ تیری ضرورت ہے، دین کا سہارا بننا یہ تیری ضرورت ہے، لیکن خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر میرے دین کا سہارا بنے گا میں پلٹ کر تیرا سہارا بن جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ تیاری کرو گھر سے، پہلے رجب کی عظمت کو سمجھو کہ مجھے رجبی کیسے بننا ہے۔ رجب میں یہ نہیں ہے کہ فاقے رکھ لو اور فاقے رکھ کے یہ کہو کہ ہم رجبی بن گئے، اسی لیے قیامت کے جب آواز آئے گی این الرجبیون، کہاں ہے رجبی، یہ سارے بھوکے ننگے بھاگیں گے، جی ہم نے روزے رکھے تھے، تو آواز آئے گی بیٹھ جاؤ۔ دین کے لیے کتنا سہارا بنے تھے، اور دین کا سہارا بننے کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ رجبی ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں۔ اسی لیے جب رجبیون کی آواز آئے گی اب پتہ چلتا ہے کہ جب اہل بیت نے کہا کہ اگر با ادب بن کر ماہ رجب تم نے گزارا، قیامت کے دن ہمارے ساتھ کھڑے ہوگے، اس لیے کہ ہم نے سب کچھ دے کر دین کو باقی رکھا ہے، ہم دین کے لیے سہارا بنے ہیں، اور جب دین کا سہارا ہم بنے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسی دین کے سائے میں آپ حیا اور احترام کے سائے پہ دین پہ عمل کرتے ہو۔ کسی نے خوب جملہ کہا تھا کہ اگر حسین نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کہ اگر حسین نہ ہوتا تو یہی ہوتا جو یورپ میں دیکھ رہے ہیں، اگر حسین نہ ہوتا تو یہی ہوتا، ماں بہن کی تمیز نہ ہوتی، اگر حسین نہ ہوتا تو انسان اور جانور کے درمیان تمیز نہ ہوتی۔ یہ حسین کا معجزہ ہے کہ جس نے دین کا سہارا بن کر آپ کو اور مجھے حیا سکھائی ہے، اور حیا سکھانے کے بعد یہ بتایا ہے کہ میاں بیوی کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اس زندگی کو گزارنے کے بعد اس گھرانے میں جو تربیت پائے گی اولاد، وہ کیسے زندگی بسر کرے گی۔ پریشان نہ ہوں، آپ رجبی بن کر زندگی بسر کریں۔ اب اگلا قدم اٹھانا ہے کہ رجبی بن گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اب شعبانی بننا ہے، اس کے بعد رمضانی بننا ہے، اور اس کے بعد اہل محرم بننا ہے۔ اب بات ٹائم نکل گیا، چاہتا تو تھا کہ آج اس بات کو یہاں پہ کمپلیٹ کروں اور بات واضح ہو جائے، لیکن انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے کل سے۔ عزیزان من، جو دین کے لیے رجب بنتے ہیں ان کا پہلا ادب یہ ہوتا ہے کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ جن کو خالق کائنات نے ممنوع قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں دیکھنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اور مجھے اطاعت کا درس دے رہے ہیں، آپ کو کیسے مطیع بن کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اب آئیں اس کربلا کے نوجوان کا تذکرہ کریں، اور اس کا تذکرہ کریں جو واقعاً رجبی بن کر مدینہ سے حسین کے ساتھ چلا، اور جب میدان کربلا میں آیا تو رجبی بن کر حسین کے ساتھ ساتھ زندگی بسر کی۔ وہ خرافات ہیں جو بیان کی جاتی ہیں کہ جناب عباس حسین کے مقابلے میں آئے۔ تاریخ نے یہ بتایا ہے کہ اگر اشقیاء میں سے کوئی آ کر سلام کرتا ہے تو عباس منتظر رہتا ہے کہ میرا مولا کیا کہتا ہے، مولا کی اجازت ہے کہ میں سلام کا جواب دوں۔ اگر مولا نے اجازت دی ہے تو سلام کا جواب دیا ہے، اور اگر مولا نے اجازت نہیں دی تو عباس نے بڑھ کر کسی شقی کے سلام کا جواب بھی۔ ایسا مطیع، ایسا رجبی جو حسین کی زندگی میں آئی، یہ کون ہے؟ یہ بہت عظیم کردار ہے میدان کربلا کے اندر، کہ جس عظیم کردار کے اوپر علی کی بھی نظر ہے، ام المومنین کی بھی نظر ہے، ام کلثوم کی بھی نظر ہے، امام حسن کی بھی نظر ہے، زینب کبریٰ کی بھی نظر ہے، 4 سالہ بچی امام حسین کی، وہ بھی عباس کے سہارے پہ جی رہی ہے، اور میدان کربلا کے سارے شہداء کی نگاہ عباس پہ ہے، اور عباس کی نگاہ حسین پہ ہے۔ ایک ماجرا ہے، آپ نے سنا ہوگا، یہی لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ آیا تو بشیر نے ندا بلند کی کہ الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ام البنین آگے بڑھی، کہا بشیر تو کیا کہہ رہا ہے، کیسے حسین شہید ہو گئے، یہ بتا میرا بیٹا وہاں پہ تھا یا نہیں تھا؟ فوراً دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، اے محترمہ، اے ام البنین، ارے جب تک عباس زندہ تھا حسین پہ کسی کی ٹیڑھی نگاہ نہیں پڑی،
ارے جب عباس اپنے دونوں بازو کٹا کے سو گیا، اس کے بعد زہرا کا لال شہید کر دیا گیا۔ ام البنین کی نگاہ بھی عباس پہ ہے۔ ضربت لگی امیر المومنین کو، ضربت کے بعد امام نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد امام حسن کو بلایا، امام حسن کو بلانے کے بعد پورے گھر کے اختیارات امام حسن کے ہاتھ میں دے دیے، لیکن ایک عجیب انوکھا کام کیا، وہ یہ تھا کہ حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، حسین کے ہاتھ کو عباس میں دے دیا اور ایک جملہ کہا، بیٹا عباس یاد رکھنا میری اس وصیت کو کہ اگر تیرا بھیا پیاسا ہو اور تو پانی میں پہنچ جائے، خبردار پانی نہیں پینا۔ عباس کو سمجھ نہیں آئی، وقت گزرتا گیا، جب نہر فرات میں آیا، امام کے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے جیسے ہی نہر فرات میں آتا ہے، شدت پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، مولا کی وصیت یاد آئی، پانی کو چلو میں لیا، ارے بڑھانا چاہتے تھے، اپنے منہ کی طرف پانی کو پھینک دیا، کہے بابا اب پتا چلا عباس کو کہ کس عالم کے لیے تو نے وصیت کی تھی۔ ادرکم اللہ، علی کی نگاہ ہے عباس پہ۔ اور تیسری شخصیت جس کی نگاہ عباس پہ، وہ ہے زینب علیہ۔ تمام بیویوں کو ڈھارس دیتی تھی، اے بیویوں جب تک میرا بھیا زندہ ہے آپ پریشان نہ ہو، لیکن جیسے ہی عباس اپنے بازو کٹا کے سو گیا، بیوی نے اعلان کیا، اے بیویوں میں تمہاری چادروں کی ضمانت نہیں دیتی۔ ارے جو چادروں کا ضامن تھا وہ نہر فرات کے کنارے سو گیا۔ ادرکم اللہ، ایک اور خاتون میدان کربلا میں جس کی نگاہ عباس پہ تھی، اس کا نام ہے ام کلثوم۔ شب عاشور کو ہر بیوی اپنے اپنے نوجوان کو تیار کر رہی ہے اور درس دے رہی تھی، بیٹا کل جب عاشور کا دن آئے سب سے پہلے میرے بھیا پہ قربان ہو جانا۔ ایک خیمے کے پاس سے گزرے، دیکھا رونے کی آواز آ رہی، کون ہے؟ کہا ام کلثوم علی کی چھوٹی بیٹی ہے اور بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے، فرما رہی کاش الہ العالمین تو نے مجھے بھی اولاد دی ہوتی، کل میں بھی بھیا پہ قربان کرتی، بس اسی آواز کا سننا تھا۔ جناب عباس خیمے میں آئے، خود کو قدموں میں گرایا، کہا اے بہن پریشان نہ ہو، یہ غلام کس لیے ہے؟ تیری طرف سے یا تیرے بھیا پہ کل میں قربان ہو جاؤں گا۔ ادرکم اللہ، جناب کلثوم کی نگاہ بھی عباس پہ، اور آخری ذات جس کی نگاہ عباس پہ وہ مولا حسین ہے۔ آخری وقت میں آئے اجازت لینے کے لیے، امام نے کیا کہا؟ بھیا تجھے پتا ہے انت صاحب لوائی، میری فوج کا پرچم دار تو ہے، بھیا تو موت کی اجازت لینے آیا، تجھے پتا نہیں اس پوری فوج کا جرنیل تو ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے دائیں دیکھا، دوسری مرتبہ بائیں دیکھا، ہاتھ جوڑ کے سوال کیا، اے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا علمدار میں ہوں؟ ادرکم اللہ، پوری شہادت نہیں پڑھنا ہے، فقط آخری جملہ جب امام کی نگاہ پڑی، کہا بھیا جانا چاہتے ہو؟ ہاں مولا جانا چاہتا ہوں۔ کہا پھر جنگ سے پہلے آپ کو پتا ہے میدان کربلا کے اندر ہمارے خیموں کے اندر 7ویں سے پانی کو بند کر دیا گیا ہے اور خیموں میں التش کی آواز ہے، ارے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، ایک کام کرو جاؤ مشکیزہ بھر کے لے آؤ۔ بس جناب عباس نے مشکیزہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں علم ایک ہاتھ میں تلوار لے کے رخ کیا، نہر فرات کا مشکیزہ بھر لیا۔ نہیں معلوم یہ بھرا مشکیزہ حضرت عباس خیموں تک جا سکی یا نہیں۔ مشکیزہ بھرا، خیموں کا رخ کیا، بس اشقیاء نے یہ اعلان کیا، اے اشقیاء کی فوج اگر عباس یہ پانی لے کے خیموں میں پہنچ گیا، پانی حسین کو مل گیا، یہ جنگ آج تمام نہیں ہوگی۔ اشقیاء نے گھیرا کیا، ایک شکی نے آ کے وار کیا، دایاں بازو قلم کیا اور جناب عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، دوسرے شکی نے بڑھ کے بایاں بازو قلم کیا، جناب عباس نے مشکیزے کو منہ میں لے لیا، خیموں کا رخ کیا، تیسرے شکی نے تیر مارا، مشکیزہ چھدا، عباس نے ذوالجناح کا رخ خیموں سے موڑ لیا۔ جب زین سے زمین پہ آئے بازو تو تھے نہیں،
کیسے زمین پہ آئے خدا جانتا ہے. آواز دی اے بھیا مولا عباس کی مدد کو آؤ. آواز کا سننا تھا حسین کی کمر جھکی. ارے اٹھتا بیٹھتا حسین عباس کے لاشے پہ آ کے نعرہ بلند کیا الان انکسر ظہری. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون. رضا بقضائه وتسليما لأمره لا معبود سواك. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم جس مقصد کو پانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، الہ العالمین حسین کے مکتب کے سائے میں ہمیں اس مقصد کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں مومنین کے درمیان اتحاد، وحدت، محبت، عزت، آبرو، احترام کی فضا کو برقرار فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مومنین و مومنات صاحب حاجات ہیں اور ان کی امیدیں علمدار اور باب الحوائج پر مرکوز ہیں، الہ العالمین ان تمام کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین اولاد ساحلے کے خواہش مند ہیں اور ان کو آپ نے عطا نہیں کی، محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کی گودیوں کو آباد فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جن کو اولاد صالح دی ہوئی ہے ان کو بہترین انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں غم حسین، محبت حسین، مکتب حسین کے لیے رجب بننے کو ہماری نسلوں میں قرار دے. الہ العالمین قیامت تک ہماری نسلوں کو اہل بیت سے وابستہ فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے. الہ العالمین جس دنیا کے کونے میں مومنین و مومنات دین کا سہارا بنے ہوئے ہیں اور دین کی سربلندی، عزاداری کی سربلندی اور مکتب حسین کو زندہ رکھنے میں مصروف عمل ہے، الہ العالمین ان کی جان، مال، ناموس، آبرو کی حفاظت فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مکتب اہل بیت کی عزت آبرو کے لیے جس رنگ میں بھی کوشش کر رہے تھے، علماء، فقہاء، مراجع، صلحاء، شہداء اور اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین ان کو اہل بیت کا مہمان قرار دے. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو آبرو مندانہ زندگی اور آبرو مندانہ مال عطا فرما. الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں اپنی آخری حجت اور اس مکتب کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس کا بہترین سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ماتم حسین.